ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك سبحانك سبحانك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار. السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا خاتم النبیین و سید المرسلین، السلام علیکہ یا ابا الزہرا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب روحی لک الفدا. ناظرین کرام، سرزمین مقدس نجف شرف ہے اور جوار امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی خدمت میں پروگرام معارف اہل بیت لیے حاضر ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رجب المرجب کا ہلال نظر آ چکا ہے، رویت ہلال بھی ہو چکی ہے اور سرزمین مقدس نجف اشرف میں بھی یہ ہلال اپنی آب و تاب کے ساتھ ہمیں دکھائی دیا ہے. اس حوالے سے سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اس شہر مبارک شہر رجب کی حرمت کا ہم سب پاس رکھ سکیں اور ایسا کوئی کام ہم سے سرزد نہ ہو کہ جو اس کی حرمت کے منافی ہو، اور ہر وہ کام کریں کہ جو اس شہر میں اس مہینے میں ہم سب کو زیب دیتا ہے. جتنی ہم سے عبادتیں ہو سکیں ہم ان کو انجام دیں، جتنے حقوق کو ادا کر سکیں ہم ان کو انجام دیں، اور جتنے اذکار ہم اپنی زبانوں پہ جاری کر سکیں ان کو جاری کر سکیں، اور جس قدر روزے رکھ سکیں اس ماہ مبارک میں ان روزوں سے بھی ہم مستفید ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس ماہ مبارک میں موجود جو مناسبتیں ہیں، چاہے وہ خوشی کی مناسبتیں ہیں چاہے وہ غم کی مناسبتیں ہیں، ہم آغاز اس شہر میں دعا کرتے ہیں کہ خدا کی ذات ہم کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ان مناسبتوں خوشیوں کے ساتھ خوش ہو سکیں اور غمی کی مناسبتوں کے ساتھ اپنے غموں کو بھی انہی کے غموں کے ساتھ تابع کر دیں. اس شہر مبارک میں بہت سارے اعمال ہیں، بہت سارے اذکار ہیں، اور انشاءاللہ ہم آنے والے پروگرامز میں بھی ان کا تذکرہ کریں گے، اور آج بھی ہم انشاءاللہ کچھ اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے اور جو مناسبتیں ہیں اس والے سے بھی خصوصی پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج بھی چونکہ شب بسعادت امام باقر العلوم علیہ السلام کے حوالے سے آپ سب کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہم سب سیرت حضرت امام باقر علیہ السلام کو اپنا سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، اور جو علم کے دریچے امام باقر علیہ السلام نے ہمارے لیے کھولے ان سے ہم سب فیض یاب ہو سکے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو ہوگی، اور شریک گفتگو ہے سرزمین ہند سے ہمارے ساتھ قبلہ سماعت السید حسین مہدی الحسینی صاحب. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واسعد اللہ ایامکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسعد اللہ ایامکم ولیالیکم انشاءاللہ. حیاکم اللہ. بہت بہت شکریہ قبلہ، آپ تشریف لائے. خدا آپ کو اور تمام اہل ہند کو اور تمام اہل پاکستان اور پوری دنیا کے مومنین کو جہاں جہاں ہیں شاد و آباد رکھے اور اس ماہ مبارک کی فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج سب میں ابتدائی گفتگو میں خود ماہ مبارک کے رجب کے حوالے سے کچھ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا اہمیت رکھتا ہے، کیا فضیلت رکھتا ہے، اور ایک شیعہ کو، ایک مومن کو یہ مہینہ کیسے گزارنا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی الامام المنتظر صلی اللہ علیہ اجمعین وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. میں بھی تمام اپنے ناظرین کو جو اس وقت ہادی ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کی خدمت میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں
کہ پروردگار عالم اس ماہ کی تمام برکتوں کو مومنین کے شامل حال فرمائے، آمین یا رب اور العالمین۔ آنے والے دنوں میں جو مہینے آ رہے ہیں اس کی برکتوں کا یہ مقدمہ ہے ماہ مبارک رجب۔ روایتوں کی روشنی میں رجب زینہ ہے شعبان کا، اور شعبان مقدمہ ہے ماہ مبارک رمضان کا۔ اس ماہ کی خصوصی تاریخوں میں آج شب ماہ ہے، شب اول ہے، شب رویت ہے، اور شب ولادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ پھر اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام کی تاریخ ولادت، پھر امام محمد تقی علیہ السلام کی تاریخ ولادت، پھر امیر عرب اور ابو الائمہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت باسعادت، اور پھر اس کے بعد بعثت بھی ہے۔ یہ تمام خوشیوں والے پیغامات ہیں جو اس مہینے میں پروردگار عالم نے ہمارے لیے فراہم کیے ہیں۔ اس میں خوشی کی تاریخیں بھی ہیں، اور 2 تاریخیں غم کی بھی ہیں، اور ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہے، اور دوسرے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شہادت بھی منسوب ہے کہ اسی رجب میں ہے۔ اب آئی بات تو کہ اس مہینے کی برکت اور اس مہینے کے روزوں کو پروردگار عالم نے معصومین کی زبان سے جو اہمیت دی ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ جیسے فوارہ اگر کہیں کے اوپر پارکوں کے اندر چل رہا ہو تو اس کی پھوہار ارد گرد بیٹھنے والوں پر پڑا کرتی ہے، اور اس سے ان کو ایک فرحت سی محسوس ہو رہی کہ فوارہ چل رہا ہے اور اس کی پھوہاریں ان کے بدن پر پڑ رہی ہیں۔ رجب عصب ہے، یعنی یہاں کے اوپر بھی برکتیں کا فوارہ جاری ہو چکا ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اس مہینے کی برکتوں سے مستفید ہو۔ اس مہینے میں روزوں کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ جس کسی نے اس مہینے میں روزے رکھے، 7 روزوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے اس مہینے میں 7 روزے رکھے تو دروازے جہنم بھی بند ہو جائے گا، چونکہ جہنم کے دروازوں کے ذکر بھی ساتھ ہی ملتا ہے۔ لہذا روایتوں کی روشنی میں 7 روزے بند کر دیں گے جہنم کے دروازوں کو۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اس مہینے کے اس سعادت سے بہرہ مند ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ 6 روزوں کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، 6 روزوں کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کسی نے 6 روزے رکھ لیے تو 6 روزوں کی برکت یہ ہے، چونکہ یہ دنیا سورج اور چاند سے روشن ہے، اور جب انسان عالم برزخ کے بعد عالم قیامت میں وارد ہوگا اور وہاں کے اوپر بھی اندھیرا ہی ہے۔ اسی لیے قرآن کا یسع نورہم بین ایدیہم، یعنی وہاں روشنی اگر کسی چیز سے مل سکتی ہے تو وہ انسان کا عمل صالح ہے جو اس کو میدان محشر کی تاریکی سے نجات دے گا۔ یہاں پر روایتوں میں یہ ہے کہ اگر کسی نے 6 روزے رکھ لیے تو یہ 6 روزے فقط اس کے لیے روشنی کا سبب نہیں ہے، جیسے اندھیروں میں آدمی اپنے ہاتھ میں ٹارچ لے لیتا ہے اور جب وہ ٹارچ کو روشن کرتا ہے تو دوسروں کو بھی اس کی روشنی سے فائدہ پہنچتا ہے، وہ اپنے راستوں کو طے کر لیتے ہیں۔ بس اسی طرح سے اس ماہ مبارک رجب میں 6 روزے رکھیں گے، 6 روزے سے ان کو بھی روشنی ملے گی، اور جو ان کے ارد گرد افراد محشر چل رہے ہوں گے وہ بھی اس روشنی سے صراط مستقیم کو پا لیں گے۔ حسن،
صاحب بہت بہت شکریہ، بڑی پیاری آپ نے گفتگو فرمائی۔ کچھ اسی حوالے سے مزید ایک سوال کرنا چاہوں گا اور پھر ہم انشاءاللہ آج کی مناسبت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے جو شب ولادت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ صاحب کچھ لوگ دین کے معاملے میں بالخصوص بہت بے اتنائی سے کام لیتے ہیں، خیال نہیں رکھتے۔ دوسرے مہینوں میں اور اس مہینے کے لحاظ سے کیا فرق ہے؟ وہ لوگ کہ جو گناہوں کے حوالے سے پرواہ نہیں کرتے عام مہینوں میں بھی، اور بالخصوص اگر ہم رجب کی بات کریں تو یہ جو حرمت والی بات کی جاتی ہے کہ اس مہینے کی بھی ایک خاص حرمت ہے، اس حوالے سے بھی کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے ایک تذکر ہو جائے کہ جو خیال نہیں رکھتے دین داری کے حوالے سے یا گناہوں کے حوالے سے اور ان مہینوں کی حرمت کو پامال کرتے ہیں۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب مرجب بھی ہے، رجب اسب بھی ہے۔ اس مہینے کو پروردگار عالم نے اتنی اہمیت دی ہے کہ جنگ و جدال زمانے جاہلیت میں بھی بند کر دیا جاتا تھا، اور وہ جو جنگیں برسہ برس سے چلتی تھی وہ ماہ رجب میں بند ہو جاتی تھیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ حکم پروردگار عالم نے زمانے جاہلیت کا زمانے ظہور اسلام کے بعد بھی باقی رکھا، لیکن یہ اور بات ہے کہ یمن پر حملہ رجب ہی میں ہوا، اور مرکز اسلام جو کہلاتا ہے سعودیہ، اس کی طرف سے ہوا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو حضرات اس مہینے کی عظمتوں اور اس کی برکتوں اور اس کے احترام کے کو مد نظر نہیں رکھتے اور احترام کو ظاہر کرتے ہیں، ان کا شمار ایسا ہی ہے جیسے کسی طبیب نے کسی بیمار کو دوا دی ہو اور وہ دوا کو پھینک دے اور کہے کہ میں دوا استعمال نہیں کروں گا۔ طبیب روحانی پیغمبر اور ائمہ طاہرین ہے، انہوں نے بیمار روح کا علاج قرار دیا ہے اس ماہ مبارک رجب میں، اور اس رجب میں سب سے زیادہ جو بزرگان علماء ہیں انہوں نے تاکید کی ہے کہ زیارت رجبیہ وہ زیارت ہے جس زیارت کو ہمارے سارے ائمہ خدا علیہ السلام نے اس مہینے میں پڑھا ہے۔ ایک بات اور عرض کر دوں کہ اگر کسی شخص سے یہ سارے اعمال نہیں انجام دیے جا سکتے ہیں، روزے نہیں رکھ سکتا ہے، بہت سے لوگ بیمار ہیں، شوگر ہے وغیرہ وغیرہ، تو اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس مہینے میں کثرت سے سورہ مبارکہ قل هو اللہ کی تلاوت کریں، اور اس مہینے میں قل هو اللہ کی تلاوت اگر ہر روز تو ایک تسبیح 100 مرتبہ اگر آدمی پڑھ لے، پورے مہینے میں 3000 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کا ورد کسی انسان سے اگر صادر ہو جائے تو یہ یاد رکھیے گا سورہ قل هو اللہ توحید کا بہترین نمونہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فقط توحید ہی نہیں ہے بلکہ یہ سورہ مبارکہ قل هو اللہ احد یاد دلاتی ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، جیسا کہ حدیث میں پیغمبر نے فرمایا اے علی آپ کی مثال سورہ قل هو اللہ احد کی ہے۔ لہذا جن حضرات سے ماہ مبارک میں روزے نہیں رکھے جا سکتے ہیں، اوراد و وظائف جو کم از کم مفاتیح کی حد تک نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلوات اور سورہ قل هو اللہ روزانہ ایک تسبیح ضرور پڑھے تاکہ برکتیں اس کے شامل حال ہوں۔ انشاءاللہ ہمارے ناظرین صاحب نے جو چیزیں بتائی ہیں، جو اذکار بتائے ہیں، جو اعمال بتائے ہیں، ان پر بھرپور عمل کریں گے اور اس رجب اور مرجب کی برکات کو ضرور سمیٹیں گے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بھی۔ صاحب آج کے شب کے حوالے سے آپ کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے؟ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ امام کے جن کے لیے خاص بشارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد ہوئی تھی، میں چاہوں گا کہ کچھ تذکرہ اس بشارت رسول خدا کا بھی ہو جائے کہ کس طرح اور کس طرح کی وہ روایت ہے اور کس نے سلام رسول خدا امام محمد باقر تک پہنچایا تھا، کچھ تذکرہ ان کی ولادت کے اور ان کی خوشیوں کے حوالے سے ہو جائے۔ دیکھیے، ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے میں
جناب وہ جابر ہیں، مگر میں جن کا ذکر کر رہا ہوں جابر جوہفی ہیں، بلکہ جابر ابن عبداللہ انصاری. ایک جابر جوہفی بھی ہیں، انہوں نے بھی زمانہ دیکھا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام تک وہ زندہ رہے. اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی تھے، اور پیغمبر کے امین صحابی تھے. صحابی تو بہت سے تھے، لیکن امین صحابی کے معنی یہ ہے جو اسرار پیغمبر کو اپنے دلوں میں سجائے ہوئے تھے اور اسرار پیغمبر کو اپنے دلوں میں بسائے ہوئے تھے. رازدار پیغمبر کہا جائے ان کو تو بالکل غلط نہ ہوگا. یہ رازدار پیغمبر تھے. ایک دن پیغمبر اکرم کی حضور میں یہ تھے تو گفتگو کے درمیان حضرت نے فرمایا کہ جابر تم ہمارے 5ویں جانشین سے ملاقات کرو گے جس کا نام ہوگا محمد. اور جب یہ کہا تو جناب جابر نے ایک طولانی عمر پائی. واقع کربلا کے بھی یہ راوی ہیں اور 40 امام حسین کے پہلے زائر بھی ہیں. آخر وقت میں چند افراد وہ تھے جن کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی. اس میں ایک جناب جابر 3 کا تذکرہ ملتا ہے. جناب جابر ان سے ہیں اور جناب ابو بصیر ہیں. تو بہرحال جناب جابر مدینے کی گلیوں میں جب پھرتے تھے تو شہید نے لکھا ہے اپنی مجالس المومنین میں، وہ کہتے تھے کہ یا اہل المدینہ ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب من ابا فلینظر الی شان امہ. وہ تبلیغ کرتے جاتے تھے کہ اے اہل مدینہ تم اپنے بچوں کو علی کی محبت کا درس دو اور انہیں ان کی محبت کا عادی بناؤ. ادبوا اولادکم، ان کو عادی بناؤ محبت علی ابن ابی طالب کا. اور اگر کوئی بچہ علی کی محبت کو قبول نہ کرے فلینظر الی شان امہ، ہوئے کہ محبت علی ان دلوں میں نہیں جگہ پاتی جو دل راہ صحیح سے منعقد نہ ہوئے ہوں. ادبوا اولادکم، اپنے بچوں کو، من ابا فلینظر الی شان امہ، ذرا اس کے ماں کی طرف توجہ دینا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے بچے ان لوگوں کے آغوش میں آئے ہوں جو حلال راستوں سے نہیں پیدا ہوئے ہیں. تو جناب جابر نے پیغمبر اکرم کی اس حدیث کو سنا اور جب رسول خدا کی اس حدیث کو اپنے دل میں انہوں نے جگہ دی تو جب امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں وہ پہنچے ہیں اور 4تھے امام کا زمانہ تھا، پوچھا انہوں نے 4تھے امام سے کہ یہ کون سا بچہ ہے، چونکہ آنکھوں کی روشنی کم ہو چکی تھی. تو امام نے جب تعارف کرایا تو ایک مرتبہ چہرے پر ان کے رونق آ گئی. کہو اسی بچے کی تو مجھے تلاش تھی اور یہی وہ بچہ ہے جس کو پیغمبر نے سلام کیا ہے. انہوں نے مزید توجہ حاصل کرنے کے لیے اور اطمینان قلب کے لیے فرمایا کہ صاحبزادے ذرا آپ اپنے شانوں سے اپنے پیراہن کو ہٹائیے گا. جب یہ کہا تو 5ویں امام مسکرا دیے اور مسکرانے کے بعد کہا جابر نانا کا سلام تو پہنچا دو. جب یہ کہا تو ان کے یقین کو بالکل کمال حاصل ہو گیا اور کہا کہ یقیناً آپ ہی ہیں جن کو پیغمبر نے ہمارے ذریعے سے سلام پہنچایا ہے. جزاک اللہ. کیا خوبصورت داستان ہے اور محبت ایک دادا کی اپنے پرپوتے کے ساتھ. صاحب اگر ہم جناب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے القاب کی بات کریں تو سب سے معروف اور مشہور لقب جو ہے وہ باقر ہے. تو میں چاہوں گا کہ کچھ گفتگو اس حوالے سے بھی کی جائے کیونکہ جو بھی ہمارے ائمہ کے القاب ہوتے ہیں یقیناً ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. تو کیا معنی رکھتا ہے یہ لفظ باقر اور کیا اس کا بیک گراؤنڈ اور اس کا معنی کے حوالے سے کچھ تشریح فرما دیجیے گا. دیکھیے خود جو روایتوں میں آیا ہے بقر کے معنی ہوتے ہیں علم کا. یہاں کے اوپر ایک لفظ بقر کے بہت سے معنی ہیں، زمین کو شگافتہ کرنا وغیرہ وغیرہ.
لیکن یہاں پر جو بقر کے معنی ہیں مشکلات دین کو، مشکلات مسائل اسلامی کو جس قدر امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے آسان فرمایا ہے، اور جتنا علم کو عروج دیا ہے اور رواج دیا ہے، اور امام کے ذریعے سے جتنا علم نے دنیا کے تمام مذاہب میں شہرت حاصل کی ہے، اتنا کسی اور دور میں کسی اور کے ذریعے سے علم کی نشو و نما نہیں ہوئی ہے۔ اور اس کا تذکرہ اس لیے بھی ضروری میں سمجھتا ہوں کہ بنی امیہ کا اقتدار جا رہا تھا، وہ دہلیز اقتدار سے ہٹ رہے تھے اور بنی عباس کے اقتدار پر آ رہے تھے، تو انہیں تخت اقتدار ملنے والا تھا اور ان کے پیروں سے اقتدار کا تخت چھننے والا تھا۔ تو بہت اچھا اردو کا قدیم شاعر کہتا ہے کہ جب کہ دو موذیوں میں ہو کھٹ پٹ، اپنے بچنے کی فکر کر جھٹپٹ۔ تو دو موذی، ایک موذی جا رہا تھا، ایک موذی آ رہا تھا۔ یہ بہترین زمانہ تھا جس زمانے میں امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے دین پیغمبر اور نظریات پروردگار عالم، آیات قرآنیہ، احادیث پیغمبر کی جو تشریح کی ہے، وہ تشریح جیسے کہ محمد ابن مسلم نے کہا کہ میں نے 30,000 حدیثیں، محمد ابن مسلم نے کہا 30,000 حدیثیں میں نے امام محمد باقر کی حفظ کی ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک شاگرد کا بیان یہ ہے کہ میں نے 30,000 حدیثیں حفظ کی ہیں۔ اگر اسی کو جیسے امام کی حدیث ہے کہ عادل عرض اگر ہے کوئی تو میرے اوتاد کے وطد کے معنی ہوتے ہیں کیل کے، جس کی طرف مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں بھی اشارہ فرمایا ہے، وَوَتَّدَ بِالصُّخُورِ مَيَدَانَ عَرْضِ۔ تو وطد کہتے ہیں اس کیل کو جس کے اوپر آسیہ اور چکی چلتی ہے، یعنی مدار احادیث ہے زمانہ امام محمد باقر علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا اور ہم چاہیں گے کہ آپ بھی ہماری اس گفتگو میں شریک ہو سکیں۔ انشاءاللہ ایک مختصر سی بریک لینا چاہیں گے اور بریک کے بعد واٹس ایپ نمبر آپ اپنی اسکرین پہ ملاحظہ کر سکیں گے، اور اس نمبر پہ آپ آج کی شب کے حوالے سے اور ولادت باسعادت امام باقر علیہ السلام کے حوالے سے، ان کے جات بارگاہ امیر المؤمنین علیہ السلام میں ان کی محبت میں ان کو پرمسرت الفاظ کے ساتھ ہدیہ تبریک بھی پیش کر سکیں گے۔ آپ کے میسیجز کا میں انتظار رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک لائیو پہ بھی یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے، وہاں پہ بھی آپ اپنے کومنٹس میں مبارکباد کے میسیجز ہمیں ارسال کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ بہت سارے میسیجز کو پڑھیں اور سنائیں آپ کو بھی انشاءاللہ۔ ایک مختصر بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے ہادی ٹی وی نجف اشرف سے۔ سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك في أعلى علاك ربي سبحانك في أعلى علاك كلما ندعوك تطين يداك كلما ندعوك تطين يداك خيم الليل خيم الليل خيم الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفاء فإذا الدنيا صفاء والرضا يغمر قلبي وشفائي وتناجيني السماء وتناجيني السماء ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك 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 ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك ربي سبحانك في أعلى علاك ربي سبحانك في أعلى علاك كلما ندعوك تطينا يداك كلما ندعوك تطينا يداك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره المستشہدین بین یدیہ۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب ولادت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور بابرکت مہینے کا آغاز ہوا چاہتا ہے، تو ہم اس مہینے کے آغاز میں بھی اور اس سیگمنٹ کے آغاز میں بھی دست دعا کو بلند کرتے ہیں ان تمام مومنین و مومنات کے لیے کہ جنہوں نے خصوصی طور پر ہمیں میسیجز کے ذریعے نائب الزیارہ ہونے کا اور دعا کرنے کا کہا ہے۔ خدا کی ذات بحق کے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جتنی بھی نیک جملہ حاجات ہیں وہ قبول و منظور ہوں، مریضوں کو شفا یابی نصیب اور بالخصوص مرض کرونا میں مبتلا جو مریض ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ نصیب اور یہ دنیا اس وبا سے محفوظ ہو سکے اور زیارتوں کا جو امر ہے یا زیارتوں کے جو معاملات ہیں وہ آسان ہو سکیں اور سب دوبارہ انشاءاللہ ماہ مبارک رجب، شعبان، رمضان، محرم، سفر ان سارے دنوں میں آپ بھی ان مقامات مقدسہ کا رخ کر سکیں، آمین یا رب العالمین۔ قبلہ صاحب، آپ کی خدمت میں بھی ہم دوبارہ سلام عرض کرتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ جہاں سے ہماری گفتگو دوبارہ منقطع ہوئی تھی وہیں سے آغاز کریں اور سیرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ نمونے ہم چاہیں گے کہ اپنے ہادی ٹی وی کے ناظرین کی خدمت پیش کریں، ان کے علم کے حوالے سے، ان کے زہد کے حوالے سے اور ان کی کیا کیا تعلیمات ہیں کہ جو ہمارے لیے ایک اسوہ کامل بن سکتی ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب سوال آپ کا جو یہ ہے کہ امام کی سیرت کے حوالے سے، امام کی سیرت سے متعلق دو تین چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس مہینے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک ایسا پیغام دیا ہے جو اس وقت میرے ناظرین یا اس کے بعد جو بھی دیکھیں گے آپ کے ہادی ٹی وی کے ذریعے سے، ایک بہترین پیغام امام نے دیا اور مرحوم صاحب تحف العقول نے اسے بیان کیا ہے۔ امام نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے کسی سے سوال کیا تو سوال کرنے والے نے گویا کہ سانپ اور بچھو کے بل میں ہاتھ ڈالا۔ اب اس روایت کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کو اپنے رب سے سوال کرنا چاہیے اور اپنی ضرورتوں کو اپنے معبود سے بیان کرنا چاہیے۔ اگر انسان اس مہینے میں جب امام نے یہ فرما دیا تو یقین رکھنا چاہیے اگر کسی شریف النفس سے کوئی آدمی سوال کرے اور وہ اس چیز کو پورا کر سکتا ہو نہ کرے تو دنیا اس کی مذمت کرے گی کہ میاں تم تو کر سکتے تھے، تم نے کیوں نہیں اس کی ضرورت کو پورا کیا۔ تو جو قادر مطلق ہے اگر اس کی بارگاہ میں کوئی سوال کرے اور ضرورت اس کے حق میں بہتر ہے اس کی نگاہ میں بھی اور وہ نہ پورا کرے تو خدا کے عظمت اور خدا کی کبریائی مجروح ہوتی ہے۔ لہذا کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اس مہینے میں جتنے کی دعاؤں کو جو مفاتیح کی حد تک ہے اسے بعد ترجمہ پڑھیں، اور جب بعد ترجمہ پڑھیں گے تو اس کا ایک اثر یہ ہوگا
کہ دل کے اندر قرب الہی پیدا ہوگا، اور جب انسان کے دل میں اللہ کی طرف قرب اور تقرب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس فانی دنیا سے دل اس کا دور ہو جائے گا۔ تو میں سیرت ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ کے ناظرین کے ذریعے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے میں وہ تبدیلی لائیں جو تبدیلی گزشتہ مہینوں میں نہیں تھی، اور اس مہینے میں سیرت معصوم میں یہی ہے کہ یا من ارجو یہ دعا پڑھیں، زیارت رجبیہ پڑھیں، وغیرہ وغیرہ جو معصومین سے معصورہ دعائیں ہیں، اس کے ذریعے سے روح کو تقویت دیں۔ بے شک۔ آج صاحب امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے اگر ہم اسپیسیفکلی گفتگو کریں تو یہ جب ہم زمانہ یا عصر امام محمد باقر علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو وہ گویا کہ حوزہ علمیہ کی آغاز کا سال کہلاتا ہے۔ کچھ میں اس حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا کہ وہ مدرسہ کیسا مدرسہ تھا، ان کے شاگردان کیسے شاگردان تھے، اور کیا رونق اور احوال تھا اس مدرسہ کا، اور اس کے ذیل میں جو آج تک سلسلہ علم کا جاری ہے، چاہے وہ حوزہ علمیہ قوم کی صورت میں ہو یا حوزہ علمیہ نجف کی صورت میں ہو، تو اس پر بھی آپ کا کچھ کمنٹ لینا چاہوں گا۔ آہ سرد بھرنے کو دل چاہتا ہے۔ آپ کے اس سوال کا جواب دینے کے لیے آہ سرد، دل سے ایک آہ نکلتی ہے کہ ہمارے پاس جو اس وقت ذخیرہ حدیثوں کا ہے، انہی حدیثوں کے ذخیرے میں یہ بھی ہے کہ محمدون الثلاثہ، تین ایسے گزرے ہیں صحابی ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے اوپر معصوم نے فرمایا لولا ہؤلاء، اگر یہ نہ ہوتے تو پیغام پیغمبر منقطع ہو جاتا۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کروں کہ امام مکہ مکرمہ میں تھے، صرف آہ سرد جو میں نے کہا، دل سے ایک آہ نکلتی ہے، کیا ہو رہا تھا اس زمانے میں، اور کس تنگ حالات اور کس عجیب و غریب ماحول میں امام نے دین کی نشو و نما کی ہے۔ امام مکہ مکرمہ میں ہے، اور مکہ مکرمہ میں جب امام ہے تو امام نے گفتگو میں بتایا ہم اہل بیت ہیں کون۔ خبر سن لی کہ شام کے جاسوسوں نے، اس نے امام کو بلوایا شام میں، امام مدینے میں ہے، شام میں بلوایا، اور بلوانے کے بعد امام کا احترام نہیں کیا، دربار میں امام کھڑے رہے، لیکن اس کے باوجود جب اس نے محسوس کیا کہ نہیں یہ ناراض ہو رہے ہیں، تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے جلدی سے امام کو بغل میں بیٹھنے کا موقع دیا۔ اب میں آپ کے سامنے جو دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں، امام کو جب اس نے رخصت کیا اور انعام و اکرام، امام جب آگے بڑھے تو ایک قسیس نصرانی عالم کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ امام نے پوچھا، امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ساتھ میں ہے، امام محمد باقر علیہ السلام اپنے ساتھ لے کے گئے تھے۔ امام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایک جگہ اجتماع کیے ہوئے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر سال میں ایک مرتبہ ایک شخص آتا ہے اور وہ سب کے سوالات کا جواب دیتا ہے۔ امام نے اس سے ملاقات کی، بہت ہی خلاصے کے طور پر، اختصار سے میں بیان کر رہا ہوں آپ کے وقت کے دائرے میں۔ امام نے اس سے ملاقات کی، اس نے چند سوالات کیے، انہی سوالات میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتائیے عالم ہے یا جاہل ہے؟ تو امام نے کہا میں جاہل نہیں۔ امام نے علم کا اقرار نہیں کیا بلکہ جہل کی نفی کی۔ یہ بھی ایک درس ہے امام کا، جو امام کے چاہنے والے کہ ہر جگہ اپنی علمی برتری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر حقیقت معصوم اور شناسائی عصمت رکھتا ہے تو اس کو اپنی علمی برتری کا کبھی بھی اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال جب وہ گفتگو بڑھی ہے اور دو تین سوالات اس نے کیے، انہی سوالات کے جب جواب دے دیے تو اس کی خبر یمن کے
والی نے خبر دی ہے شام کو کہ فرزند رسول یہاں آئے تھے اور کس چیز سے ان کا مناظرہ ہوا، گفتگو ہوئی، اور سارے کے سارے اہل یمن وہ ان کے طرف دار ہو گئے ہیں۔ تو اس نے دو ایسے افراد معین کیے جو مدینے کے راستے میں تھے، انہوں نے امام سے پہلے تیز رفتار گھوڑوں پر سفر کیا، اور سفر کرنے کے بعد جن جن راہوں سے امام کو گزرنا تھا گزرتے ہوئے وہ کہتے جا رہے تھے کہ 2 عدد ساحر اور جادوگر ان راستوں سے گزریں گے، تم ان کی کوئی بات نہ سننا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ امام وقت کو جادوگر کہا گیا، ساحر کہا گیا، لوگوں کو منع کیا گیا کہ کوئی امام کی گفتگو کو نہ سنے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امام جس وقت دروازے شہر پر پہنچے ہیں اور شہر کا دروازہ نہیں کھولا گیا تو امام نے کہا میں جادوگر نہیں ہوں، میری بات سنو، میں فرزند رسول ہوں، غلط کہا گیا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب امام وقت کو، معصوم کو، فرزند رسول کو جادوگر کہا جا رہا ہے، ان کے فیوز برکات کے رشتوں کو قطع کیا جا رہا ہے، آخرکار 5ویں امام نے 6ٹھے امام سے کہا بیٹا سامنے کے پہاڑ پر چلو، اور پہاڑ پر جب امام پہنچے ہیں تو شہر کے دیوار سے بلند ہو گئے، اور وہاں سے امام نے جب اپنی بات کی ہے تو دیکھیں یہاں پر بھی امام نے ثابت کیا کہ میں امام وقت ہوں، فضا میرے پابند ہے، میری پابند ہے، ہوا میری پابند ہے، شہر تک امام کی آواز پہنچ گئی۔ تو ایک بوڑھا آدمی تھا، جس بوڑھے آدمی نے کہا ارے دروازہ کھول دو، عذاب الہی آئے گا، یہ کوئی جادوگر نہیں ہے، ساحر نہیں ہے، فرزندان رسول ہے۔ اب جو لوگوں نے دروازہ کھولا تو بادشاہ ہشام کو جب خبر ہوئی تو اس نے کہا اس بوڑھے کو بلایا جائے، اسے قتل کیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ قبل اس کے کہ وہ گرفتار ہوتا اسی رات اس کی موت ہو گئی اور وہ اپنے رب سے جا ملا۔ تو دنیا اتنی بے دین ہو چکی تھی، مگر اس کے باوجود احادیث امام علیہ السلام، امام کے اصحاب کے ذریعے سے، محمد ابن مسلم کا ذکر میں نے کیا، انہوں نے 30,000 16,000 حدیثیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ابو بصیر سے روایت کی گئی ہے، دوسرے اصحاب سے روایت کی گئی ہے۔ تو گویا کہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو ہمارے ہاں معصوم سلسلے 330 سال تک ملتے ہیں، رسول اللہ سے لے کر غیبت امام زمان علیہ السلام 330 سال کا عرصہ گزرا ہے جس میں معصوم قیادت تھی۔ اسی لیے دنیا کے سارے علماء خریدے جا سکتے ہیں، مگر فقیہان آل محمد کبھی نہ دولت سے خریدے جا سکتے، نہ کبھی دار و دربار کی دھمکیوں سے وہ متاثر ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک، یقیناً صاحب بہت پیاری گفتگو فرما رہے ہیں۔ کچھ ہم سوال لینا چاہتے ہیں اپنے ویورز کی جانب سے بھی آپ کی اجازت کے ساتھ، اور پھر ان کے جوابات کے لیے صاحب کو زحمت دیں گے۔ جی پہلا سوال سنائیے گا۔ السلام علیکم آقا، وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، یا علی۔ السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ آپ سب حضرات کو، ہادی ٹی وی کو، تمام مومنین کو ولادت امام محمد باقر علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک آپ کو۔ آقا میرا یہ سوال ہے کہ امیر المومنین جو الہی منصب ہے، اور یہ بالخصوص مخصوص ہے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نام کے ساتھ، جو خدا نے ان کو عطا کیا ہے۔ اور میں نے ایک جگہ روایت بھی پڑھی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو کسی نے امیر المومنین کہہ کے مخاطب کیا، تو مولا نے اسے وہاں پہ روک دیا اور یہ کہا کہ یہ فقط ہمارے جد امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ہی لقب ہے۔ اگر اس لقب سے کسی دوسرے شخص کو پکارا جاتا ہے، اکثر پکارا جاتا ہے، تو اس الہی منصب کو کسی سے منسوب کرنے کا کیا گناہ ہے؟
احسن، تو آپ کا سوال کلیئر ہے۔ آج صاحب، جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، اس حوالے سے وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے ان کی خدمت میں عرض کریں کہ آیا یہ دوسرے ائمہ کے لیے یا دوسرے اشخاص کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے یا فقط مختصات امیر المؤمنین میں سے ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں ائمہ تعلیم کلنا محمد، لیکن اس کے باوجود لفظ امیر المومنین کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ ابھی میرا ایک مقالہ اور ایک مضمون اسلام میں شائع ہوا ہے کہ لفظ امیر المومنین کب سے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے لیے مخصوص تھا۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے پیغمبر اکرم کی خدمت میں، اور صاحب الغدیر نے اس واقعے کو لکھا ہے، اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ وہاں سے گزرے امیر المومنین، تو جناب جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، امیر المومنین کو میرا سلام کہیے گا۔ تو پوچھا کہ جبرائیل، تم نے ان کو علی ابن ابی طالب کو امیر المومنین کہا ہے؟ کہا ہاں، عرش کے اوپر ان کو امیر المومنین کہا گیا ہے۔ اور امر عاص کے زمانے میں لفظ امیر المومنین غیروں کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ ایک جگہ معصوم کی حدیث ہے، امیر المومنین سے منسوب ہے، جب سوال کیا گیا کہ دوسروں کے لیے لفظ امیر المومنین بولا جاتا ہے، تو حضرت نے جواب دیا کہ ہاں، جس طرح بتوں کو الہ کہا گیا، وَإِلَٰهَهُ ہوا، خواہشات کو بھی الہ کہتے ہیں، بتوں کو بھی الہ کہتے ہیں، جیسے ان کے اوپر لفظ الہ بولا جا سکتا ہے، ایسے ہی لفظ امیر المومنین بھی نااہلوں پر استعمال کیا گیا ہے۔ حسن، تو سب نیکسٹ سوال کی جانب بڑھیں گے۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ واقعہ کربلا میں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا، کیونکہ واقعہ کربلا سے ریلیٹڈ جو شخصیات ہیں ان کا تذکرہ کہیں نہ کہیں ملتا ہے، لیکن امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بہت کم یا نہ ہونے کے برابر ملتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ شیرخوار حضرت علی اصغر کا بھی تذکرہ ملتا ہے، لیکن امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا مصائب میں بھی اور کربلا کے حوالے سے بھی تذکرہ نہیں کیا جاتا ممبر پر۔ اس کی کیا وجہ ہے، یا اس حوالے سے ہمیں کچھ رہنمائی فرمائیے گا۔ بات بالکل واضح ہے کہ جناب موسیٰ کی والدہ ماجدہ کے یہاں بار بار آتی تھیں اس زمانے کے دائیاں، اور آ کر کے وہ ان کے شکم سے کا جائزہ لیتی تھیں، لیکن پروردگار عالم نے موسیٰ کی حفاظت کے لیے ان دائیوں سے مخفی رکھا، یعنی جب حجت خدا کو بچانا ہوتا ہے تو ظاہری نگاہیں اسے نہیں دیکھا کرتی۔ امام محمد باقر حجت خدا تھے، لہذا واقع کربلا میں امام باقر علیہ السلام کو نگاہ ظالم سے پروردگار عالم نے مخفی رکھا، لیکن واقع کربلا کے عینی شاہدین میں جناب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، جناب زینب کبریٰ، جناب سید سجاد اور دوسرے افراد کا ذکر ملتا ہے۔ اسی لیے بہت سی وہ روایتیں جو کربلا سے متعلق ہیں وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے مربوط ہیں۔ لہذا اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ حجت خدا کو جب بچانا چاہتا ہے تو دشمن تلاش بھی کرے گا تو اس کو نظر نہیں آئیں گے، جیسا کہ خود شب ہجرت دشمن پیغمبر کی تلاش میں تھا اور نشان قدم تک جن کو وہ پہچان رہا تھا، لیکن جب وہ میں مخفی ہوئے تو غار میں اب ان کو وہ نظر نہیں آئے۔ تو حجت خدا کی حفاظت کے لیے ظالم کی نگاہیں وہاں تک نہیں پہنچ پاتی۔ آج صاحب پروگرام اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ رجب کے حوالے سے اور سیرت امام باقر علیہ السلام سے ایک مختصر سا آخری میسج جو کہ ہمارے گویا کے پروگرام کا خلاصہ بھی ہو جائے اور اس پروگرام کا ایک پیغام بھی ہو جائے ہمارے نوجوانوں کے لیے، خواتین، مردوں، سب کے لیے۔ سیرت امام محمد باقر علیہ السلام پر اگر عمل کرنا ہے تو اس ماہ میں امام نے سب سے زیادہ روزے رکھے ہیں اور سب سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کی ہے،
اور امام کی تلاوت کا اثر یہ تھا کہ امام کے جو صحابی تھے جناب سعید ابن جبیر جن کو شہید کیا ہے حجاج نے، وہ کھڑے ہو کر کے ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے. تو اگر امام کا صحابی ایک رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو آج امام کے چاہنے والوں کو بھی چاہیے کہ اس ماہ میں کم سے کم ایک قرآن تو ختم کر دیں. ایک رات میں نہیں، میں کہہ رہا ہوں پورے مہینے میں کم از کم ایک قرآن ختم کر کے. یہ ہمارے ائمہ طاہرین جو اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے ہیں، جن کی ولادتوں کا مہینہ ہے، یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کی شہادت کا مہینہ، اگر ان کو ایک قرآن ہدیہ کر دیا جائے تو یقیناً روح میں جو کیفیت پیدا ہوگی میں اسے بیان نہیں کر سکتا. بس یوں کہہ سکتا ہوں جیسے غسل کے بعد آدمی کے بدن میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے، ویسے ہی اگر ایک قرآن کا ہدیہ اس مہینے میں ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا جائے تو روح میں تازگی اور تراوت پیدا ہو جائے گی. جی انشاءاللہ ضرور. بہت بہت شکریہ صاحب. خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کو رکھے، اور آپ دین مبین کے حوالے سے جو کاوشیں سرزمین ہند میں کیے ہوئے ہیں، خدا کی ذات ان کو بھی قبول فرمائے، اور اہل ہند کو انشاءاللہ آپ سے بہترین استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، ہم بہت سارے پیغامات آپ کی جانب سے ہمیں ریسیو ہوئے ہیں تبریک کے بھی حوالے سے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس 1 سے 2 منٹ ہیں، اور کچھ جو پیغام ہم چلا سکیں 1-2 منٹس میں ان کو ہم چلائیں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ سے اجازت لیں گے. جی بسم اللہ کیجیے گا، پہلا پیغام دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کو 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی مبارکباد دیتا ہوں، اور میری دادا بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے. وہ دن بہ دن کمزور ہو رہی ہیں، ان کے لیے دعا کی جائے، اللہ شافی میرے لیے دعا کی جائے. اللہ ان کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو بھی صحت و سلامتی عطا فرمائے. نیکسٹ میسیج کی جانب بڑھیں گے. نیکسٹ سوال دیجیے گا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا امام. کائنات کے مشکل کشا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عظمت پر بے حساب درود و سلام پیش کرتی ہوں. خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین اور اولاد رسول کی عظمت پر بے حساب درود و سلام پیش کرتی ہوں. توصیہ بھائی السلام علیکم. انتہائی قابل احترام مولانا صاحب، آپ کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتی ہوں. ناروال سے مسز شوزب حسن بات کر رہی ہوں. پہلے تو میں آپ کو امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. مولا علی علیہ السلام کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اولاد رسول کو، خصوصاً اپنے وقت کے امام کو، ہادی ٹی وی کے ناظرین و سامعین کو، اور تمام عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور توصیہ بھائی آپ کی اجازت سے یہی کہوں گی، خوش ہے بہت آج گھرانہ بطول کا، زین العبا کے گھر میں جشن ہے نزول کا. اہل زمین بولے باقر کو دیکھ کر، دیکھا ہے آج پھر سے بچپن رسول کا. مومنوں یہ زمانے میں انمول سخی ہے، عمران کا پوتا ہے زمانے کا ولی ہے. واہ واہ، کیا بات ہے، بہترین اشعار امام محمد باقر علیہ السلام میں. ایک اور میسج کی گنجائش ہے ہمارے پاس، ان کو بھی چلا دیتے ہیں اور اس فضا سے معمور ہوتے ہیں. بسم اللہ. السلام علیکم جناب سید توصیف صاحب اور علامہ صاحب. ہم جناب امام باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت پر امام زمانہ علیہ السلام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی امام باقر علیہ السلام کے صدقے ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین آمین. اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ تمام کالر حضرات کا، تمام میسج کرنے والے حضرات کا، اور جنہوں نے فیس بک پہ کمنٹس کے ذریعے اپنے اظہار محبت و مودت کیا بارگاہ امیر المؤمنین سے، اور ان کو ان کے پوتے کی ولادت کے حوالے سے مبارکباد پیش کی. ہم ان تمام کی جانب سے نیابتاً بارگاہ امیر المؤمنین میں سلام پیش کرتے ہیں، اور مبارکباد آپ کی جانب سے نیابتاً پیش کرتے ہیں. خدا آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ محبت اور مودت اہل بیت کے ساتھ ہمیشہ تدم اخیر مستمسک رہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا گو ہیں. اللہ حافظ و ناصر.
سبحانك سبحانك ربي ربي سبحانك سبحانك